لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه وقال تعالى إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون وقال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال له رجل قليل العمل كثير الذنوب عجب إليك أو رجل كثير العمل كثير الذنوب قال لا أعدل بالسلامة بزرگان محترم و برادران عظیم دعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے کام کی باتیں کہلوا دے اور کہی سنی باتوں پر اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی چند آیتیں اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک قول نقل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، ان کے ابا حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور کے چچا ہوتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا اور انتقال ہوا، اس وقت ان کی عمر صرف 10 سال کی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان کو محبت بہت زیادہ تھی۔ مجلس میں ہمیشہ آگے حاضر رہتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو خوبی یاد فرماتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی کہ اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو کتاب یعنی قرآن کریم کا علم نصیب فرما اور دین کی سمجھ نصیب فرما۔ اس دعا کا یہ اثر ہوا ہے کہ آج تک
ان کو امام المفسرین اور رئیس المفسرین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر میں سب سے بڑے امام اور مقام اگر کسی کا ہے تو ابن عباس کا۔ تفسیر جو قرآن کریم کی ہوتی ہے جس کے معنی بیان کیے جاتے ہیں، لیکن جب ابن عباس کی بات آ جائے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں تو سب خاموش ہو جائیں گے، سب کی گردنیں جھک جائیں گی۔ خلاصہ کلام یہ کہ بڑے عالم اور بڑے اونچے درجے کے شخص ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اب اندازہ لگائیے کہ عمر تو صرف 10 سال کی ہے آقا کے انتقال کے وقت، لیکن اسی زمانے سے حدیثیں یاد کرتے ہو گئے تھے، مجلس میں آگے بیٹھتے، اور آقا کے انتقال کے بعد آقا کے کلام اور باتوں کو سننے کا اتنا شوق تھا کہ دور دراز کے سفر کرتے تھے، بڑے لمبے چوڑے سفر، صرف ایک ایک حدیث سننے کے لیے بھوکے پیاسے، کبھی سواری پر کبھی چلتے دور تک چلے جاتے، صرف یہ کہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی کے متعلق سنا کہ ان کے پاس ایک حدیث ہے، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا لمبا سفر کیا اور سفر کر کے آدھی رات کو ان کے دروازے پر پہنچے مکان کے باہر، ان کو اٹھایا نہیں، وہیں سو گئے۔ جب وہ صحابی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلے تو دیکھا کہ یہاں پر کوئی سویا ہوا ہے دروازے پر، پہچان نہیں سکے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچیرا بھائی ہے، سمجھے کوئی مسافر ہوگا، چلے گئے۔ اب جب نماز کے بعد آئے تو یہ دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے، کہ ابن عباس کون؟ کہا کہ جی ہاں، میں نے سنا ہے کہ یہ حدیث تمہارے پاس ہے، وہ تمہارے منہ اور زبان سے سننے کے لیے آیا ہوں میں۔ کب آئے اللہ کے بندے؟ میں رات کو پہنچ گیا تھا۔ تو کہا اٹھا تو دیتے مجھے، گھر میں آرام کرتے، رات ہی کو معلوم آپ کو بیان کر دیتا۔ تو ابن عباس نے جواب کیا دیا، آپ عالم آدمی ہو، بڑے اونچے کے درجے کے ہو، اور قرآن کریم نے جو بیان کیا اس میں یہ ہے کہ علماء کو حیران مت کرو، ان کو ان کے گھر سے نکلنے کا انتظار کرو، ان کا جو وقت ہے باہر آنے کا اور لوگوں میں بیٹھنے کا اس کا انتظار کرو، بے وقت مت جاؤ ان کے یہاں۔ قرآن کریم میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان اقدس پر پہنچے اور زور زور سے آواز دی، اخرجی لینا یا محمد، محمد باہر نکلو، ہم کام سے آئے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت اس پر نازل ہوئی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لهم۔ اگر وہ انتظار کرتے نبی کے نکلنے کا تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ علماء جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں، تقریر اور خطابت کے لیے دور دراز کے سفر کرنے والے، ان کے بھی کچھ اوقات ہوتے ہیں۔ تو ابن عباس نے ان کا خیال کیا کہ بڑے آدمی ہیں، عالم ہیں، میں تو ان سے چھوٹے درجے کا ہوں، لہذا رات کو دروازہ نہیں کھٹکھٹایا بلکہ سورہ نے دیا، صبح کے اندر ملاقات دی۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، تم تو اللہ کے نبی کے چچیرے بھائی ہو، تمہارے لیے تو میں خوش ہو گیا تمہارے آنے سے، تم مجھے اٹھا دیتے ناگواری نہیں ہوتی، تم تو مجھے اٹھا دیتے، تم تو خاندان نبوت کے انسان اور آدمی ہو، تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا جواب دیا کہ مسلمان بھی ہوں اور خاندان نبوت سے تعلق ہے، اگر میں نے عمل نہیں کیا، ہمارے گھرانے میں عمل
عمل نہیں ہوا تو پھر عمل کون کرے گا؟ پھر کون عمل کرے گا؟ اس لیے میں احتیاط سے یہاں رک گیا. الحمدللہ مجھے کوئی تکلیف نہیں. یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک آدمی آیا، ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا کہ ایک آدمی ہے، ایک بندہ ہے جو قلیل العمل ہے اور قلیل الذنوب ہے، یعنی عمل بھی بہت کم کرتا ہے، اچھے اعمال وہ بہت کم کرتا ہے، یعنی وظیفے بھی کم پڑھتا ہے، نفل نمازیں بھی کم پڑھتا ہے، تسبیحات بھی بہت کم پڑھتا ہے، اس کے اوراد اور وظائف بھی زیادہ نہیں ہے، بہت کم عمل کرتا، بس فرض نمازیں پڑھ لی اپنی، سنت نوافل پڑھ لی اپنی، بس زیادہ عمل وظیفے تسبیحات نہیں پڑھتا، وہ قلیل العمل، لیکن ساتھ میں قلیل الذنوب ہے، گناہ بھی بہت کم کرتا ہے، نیک عمل بھی بہت کم کرتا ہے اور گناہ بھی بہت کم کرتا ہے. یہ آپ کو زیادہ پسند ہے یا وہ آدمی جو اعمال صالحہ نیک اعمال بھی بہت کرتا ہے، خوب کرتا ہے نیک عمل، فرض نمازیں تو پڑھتا ہی ہے لیکن تلاوت بھی کرتا ہے، تسبیحات بھی خوب پڑھتا ہے، تہجد، اشراق، چاش، اوابین سب پڑھتا ہے، بہت زیادہ عمل کرتا ہے، فرصت نہیں ملتی، لیکن گناہ بھی بہت کرتا ہے. جتنے نیک عمل کرتا ہے ویسے ہی گناہ بھی بہت زیادہ کرتا ہے. دونوں میں آپ کو پسند کون ہے؟ وہ کم عمل کرنے والا، کم گناہ کرنے والا، یا بہت زیادہ عمل کرنے والا اور بہت زیادہ گناہ کرنے والا؟ ابن عباس نے جواب دیا لا عادل، میں ان دونوں کو برابر نہیں سمجھتا، بلکہ جو گناہوں سے بچنے والا ہے، گناہ کم کرنے والا ہے، میں اس کو زیادہ پسند کرتا ہوں. اصل پسند کس کو کیا گیا؟ جو چاہے نیک عمل کم کرتا ہے لیکن گناہ بھی کم کرتا ہے، امید ہے کہ جلدی چھٹکارا مل جائے گا. یہ ہے اصل چیز. مجھے یہ سنانا تھا کہ اس واقعے کے اندر ابن عباس کے اس قول کے اندر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ گناہ جتنے کم ہوں گے اتنا آدمی اللہ کو پسند ہوگا. گناہوں کی نحوست نیکیوں کو بھی ختم کر دیا کرتی ہے. دیکھو میں اور آپ بھی جانتے، ایک مثال دے کر سمجھاؤں کہ آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں یا آپ اپنے گھر میں کہیں بھی اے سی چلا رکھا ہے، اے سی چل رہا آپ تو کیا کریں گے بھائی؟ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے کھڑکیاں بھی بند کر دو گے، دروازے بھی بند کر دیں گے کہ ٹھنڈک نکلنے نہ پاوے. اس لیے سب سے پہلے کھڑکی دروازے بند کریں گے، پھر اے سی چلایا جائے گا تو ٹھنڈک رہے گی. اے سی چلا دیا ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کولنگ نہیں آ رہی، ٹھنڈی نہیں آ رہی، ٹھنڈک نہیں ہو رہی. فوراً آپ الٹ پلٹ کر دیکھیں گے کہیں کوئی دروازہ اور کھڑکی کھلی تو نہیں رہ گئی ہے. فوراً نظر آ جائے گا کہ یہ کھڑکی اور دروازہ کھلا ہے، اس کو بند کر دو. تو نیکی تو آدمی خوب کرے، اعمال صالحہ تو خوب کرے اور اس کی فضیلتوں اور اس کی برکتوں کا انتظار کرے، لیکن مل نہیں رہی. اتنی ساری نمازیں پڑھ رہے، تسبیحات بھی پڑھ رہے، دعائیں بھی کر رہے، لیکن نیکی کے جو فوائد آنے چاہیے وہ فائدے نہیں آ رہے. کیوں نہیں آ رہے؟ اس لیے کہ گناہوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. جب گناہ کے دروازے کھلے ہوئے رہتے ہیں تو پھر نیکیاں اس کے ساتھ فائدہ نہیں دیتی. لہذا اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھے، گناہوں سے بچائے. اب تو کنویں کا زمانہ نہیں ہے، پھر بھی دیہات اور گاؤں میں کھلے ہوئے کنویں ہوتے ہیں. مسئلہ اس کا یہ ہے کہ کنویں کے اندر اگر ناپاکی گر گئی، کوئی جانور گر گیا، اڑ گیا، پھٹ گیا، وہ اب علماء سے مسئلہ پوچھیں گے تو علماء مسئلہ بتائیں گے کہ اتنی ڈول پانی نکال لو کنواں پاک ہو جائے. کسی نے ڈولیں تو کیا نکالتا 60 یا 100، بلکہ پورا کنواں جو ہے اس نے خالی کر دیا،
لیکن وہ ناپاکی جو چیز گری ہے اس کو نہیں نکالا، اب بھر دیا پھر سے، تو کنواں پاک نہیں ہوگا۔ کنویں کے پاک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے جو ناپاکی اندر گری ہوئی ہے اس کو نکال کے باہر پھینک دو، اور پھر جتنی ڈول بتلایا اتنا نکال دو۔ اب تو آپ کو کنویں کی دیوار بھی دھونے کی ضرورت نہیں ہے، رسی اور ڈول بھی دھونے کی ضرورت نہیں، کنواں پاک ہو گیا آپ کا۔ تو پہلے ناپاکی نکالنی پڑے گی پھر کنواں خالی کرو۔ تو یہاں پر بھی جو دل کے کنویں میں گناہوں کا مردار جو پڑا ہوا ہے، پہلے اس گناہ کو نکال دو، گناہ کو چھوڑ دو، اور پھر جو ہے وہ نیکیاں کام کرے گی۔ تو میرے بھائیوں، بتلانا اصل یہ ہے کہ ایک آدمی عمل تو کم کرتا ہے لیکن گناہ بھی کم کرتا ہے۔ وہ پسند ہے اللہ کی یہاں اس آدمی سے کہ جو آدمی نیکیاں تو بہت کرتا ہے لیکن ساتھ میں گناہ بھی بہت کرتا چلا جاتا ہے۔ آج ہم لوگوں کا حال یہی ہے کہ وظیفے بھی پڑھتے ہیں، تسبیحات بھی پڑھتے ہیں، صف اولا کے پابند بھی بہت ہوتے ہیں، خوب نفل نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال اور اخلاق سے ہم زبان اور ہاتھ سے لوگوں کو اتنی تکلیفیں پہنچا دیتے ہیں کہ جس سے وہ اعمال منہ پر مار دیے جاتے، کوئی کام نہیں آتے۔ یہ ہے گناہ۔ اتنی ساری تکلیف، اتنے سارے حالات جو ہیں، اس کی اصل وجہ یہی کہ ہم گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ اصل جو اہتمام کرنا ہے وہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا ہے۔ دنیا میں جو حالات آ رہے ہیں، بھئی نمازیں بھی ہو رہی، دعائیں بھی کر رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود حالات کم ہونے کا نام نہیں لیتے، پریشانیاں پیچھا نہیں چھوڑتی۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ بھائی ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے ہیں۔ گناہوں کو چھوڑنا، اور گناہوں کو چھوڑنا صرف اپنے آپ کے لیے نہیں کہ بھئی ہم اپنے آپ کے گناہ چھوڑ دیں، نہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کا بھی ماحول بنائیں۔ ہم گھر کے حالات دیکھ رہے ہیں کہ گھروں کے اندر ہماری اولادیں الٹے سیدھے لباس پہن رہی ہے، ہمارے گھروں میں پکچر اور فلم دیکھے جا رہے ہیں، ننگی سیریلیں دیکھی جا رہی ہے، اور حاجی صاحب ہے، نمازی صاحب ہے کہ کانوں پر سے جو تک نہیں رہتی، بچوں کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو بھی گناہوں سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو بھی بچاؤ۔ ہمارے اپنے اکیلے بچ جانے سے نہیں ہوگا، بلکہ ذمہ داری ہے اپنے اہل و عیال کو بھی بچانے کی۔ قرآن اسی کی دعوت دیتا ہے۔ اور گھر کا ماحول بنانے کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ بیگم کا مزاج بنایا جائے، بیوی کا مزاج بنایا جائے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نوجوانوں، شادی کرنے میں جلدی تو بہت کرتے ہو، چمڑی کی رنگت کو مت دیکھا کرو، چمڑی کی رنگت کو مت دیکھو، دل دیکھو، زبان دیکھو کہ دل کتنا صاف، نیک دیکھو، نیک ہے کہ نہیں۔ آج کا نوجوان پسند یہ کرتا ہے کہ جو بغیر پردے کے پھرتی ہو، زیادہ ماڈرن اور فیشنیبل ہو، خوبصورت ہو، یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہے، ہائٹ باڈی دیکھی جاتی ہے، لیکن یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ بھئی نماز پڑھتے آتی ہے کہ نہیں آتی، فلم دیکھتی ہے یا نہیں دیکھتی، پردہ کرتی ہے، یہ چیزیں دیکھنا ہے۔ اصل بنیاد شادی کے وقت یہ دیکھنا ہے۔ اسی لیے تو فرمایا کہ مال بھی دیکھتے ہیں، جمال اور خوبصورتی بھی دیکھتے ہیں، خاندان بھی دیکھتے ہیں، اور دینداری، لیکن اصل جو چیز ہے وہ دینداری۔ اگر یہ نہیں دیکھی، دینداری نہیں دیکھی اور باقی کی سب چیزیں دیکھی تو تم برباد ہو جاؤ۔ اصل جو چیز ہے وہ ماں کا پیٹ ہے، آنے والی خاتون جو ہے اس کے پیٹ سے اس کا اثر آتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک جوان جوڑے نے شادی کی،
شادی کے بعد دونوں نے جب پہلی ملاقات ہوئی تو آپس میں عہد و پیمان کیا کہ ہم دونوں جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم دونوں حرام کا لقمہ نہیں کھائیں گے۔ انہوں نے وعدے کر لیے تاکہ آنے والی اولاد پر اس کا اثر پڑے۔ اب ہوا یہ کہ شادی بھی، مدت گزری، ایک بچہ بھی پیدا ہوا، بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ تو باپ نے کہا، جیسے عام طور پر عادت ہوتی ہے کہ لاؤ تیار کر دو، میں اس کو بازار لے جاؤں، ذرا گھما لاؤں۔ اب ماں نے تیار کر دیا، کپڑے پہنا دیے، باپ انگلی پکڑ کر لے گیا بازار کے۔ اب بازار میں کچھ پھل وغیرہ رکھے ہوئے تھے، شاید بور رکھے ہوئے تھے، بچے کو بہت پسند آئے، انگلی چھڑائی اس نے جھٹ سے اور وہ ایک بور منہ میں رکھ دیا، کھا گیا۔ اب تڑپ گیا کہ یہ کیا ہوا، ہم دونوں نے تو وعدہ کیا تھا کہ شادی کے بعد کہ حرام لقمہ نہیں کھائیں گے، آج میرے بچے نے کیسا کھا لیا، یقیناً کوئی گڑبڑ بھی، ہم نے تو نہیں کھایا، بچے نے کیسے کھا لیا، گڑبڑ ہو گئی ہے کچھ۔ باپ تڑپ گیا۔ دیکھیے یہ ہوتا ہے باپ کہ بچہ گھر میں ایک چیز لے کر آیا جس کے پیسے باپ نے نہیں دیے تھے، ماں نے نہیں دیے تھے، اور یہ چیز گھر میں نہیں تھی، آئی کہاں سے اس کے ہاتھ میں؟ ماں باپ کھا لیتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، پوچھنے کو تیار نہیں کہ بیٹا لایا کہاں؟ اب اتنا بور کھا لیا، ایک بور۔ میں اور آپ جیسے ہوتے ہیں، ہمارے جیسے لوگ ہوتے ہیں، تو ہمارے تقویٰ کا تو یہ عالم ہے کہ چل رہے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، بھائی کتنے کے ہیں، ایک بور کھائے، 1 روپے کا لے، 5 روپے لے لے۔ ہمارے جیسے لوگ ہوتے تو ایسا ہو، لیکن دیکھو نبی کی تربیت کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ گھر کے اندر موجود ہے، اور کہیں سے صدقے کی کھجور آئی ہوئی تھی جو 2 لوگوں کو دینی تھی۔ حضرت امام حسین نے وہ کھجور لے کے منہ میں ڈال دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کچ کچ کر کے آواز نکالی اور منہ میں حلق تک انگلی اتار دی اور وہ کھجور نکال دی۔ یہ ہمارے لائق نہیں، یہ نہیں کہ چلو ایک کھانے لے دو، ہم اس کے اندر 500 گرام آدھا کلو رکھ دیں گے، ایک کے بدلے میں پیسے رکھ دوں گا، نہیں، جو چیز جس چیز کے رہنے دو اس کے۔ اب اسی کی تربیت پایا ہوا جوان فوراً تڑپ گیا کہ میرے بیٹے نے بیر کھایا بغیر اجازت، بیٹھ گیا، فوراً اپنے آپ کو سوچنے لگا کہ کیا میں نے زندگی میں کسی کا حرام کا لقمہ تو نہیں کھایا، میں نے کسی کی دولت اور مکان تو نہیں دبایا، یہ ہوا کیوں، میں نے تو نہیں کیا، میرے بیٹے نے کیسے کر لیا؟ کہیں میرے گناہ کی نحوست میرے اولاد میں نظر آ رہی ہے؟ یقین ہو گیا کہ نہیں، تو نے کچھ نہیں کیا۔ بیگم کے پاس گیا، بیگم آج ایسا اور مجھے اطمینان نہیں ہے، میں بے چین ہوں، یہ کیا ہو گیا، بیٹے نے کیوں کھا لیا بغیر اجازت کے؟ گناہ کا کام، حرام کھانے کی عادت پڑ جائے گی اس کو، تو تڑپ گیا۔ ماں کہتی مجھے بھی یاد نہیں پڑتا۔ پھر بہت سوچنے کے بعد یاد آیا کہ میرا جو گھر تھا اس کے پڑوس میں بھی ایک رہتے تھے، ان کا باغ تھا، چھوٹا سا باڑا تھا، اس میں درخت تھے بیر کے۔ ایک دن کھڑکی کھولی تو میری کھڑکی کے ساتھ بیر ٹکرا رہے تھے، وہ مجھے منہ میں پانی آ گیا۔ پڑوسن میری سہیلی بہن جیسے تھی، میں نے سوچا کھا لیتی ہوں، بعد میں اجازت نہیں، میں نے کھا لیا اور اجازت لینا بھول گئی اور یاد ہی نہیں رہا، آج تک اجازت نہیں لی۔ یقین آ گیا کہ جو ماں نے بغیر اجازت کے ایک بیر کھایا تھا، اس کی نحوست اس کی اولاد کے اندر آ رہی ہے۔ اس لیے یہ بھی سوچ لو کہ کبھی اولاد کو اگر نافرمان دیکھ رہے ہو، بدچلن دیکھ رہے ہو، تو کسی اور کو ذمہ دار مت ٹھہراؤ، بلکہ پہلے خود توبہ کرنے بیٹھ جاؤ، گناہ کو یاد کرو کہ اللہ میرے گناہوں کی نحوست کا اثر میری اولاد میں آیا ہے، میں معافی چاہتا ہوں، میں وہ گناہ چھوڑتا ہوں۔ سب سے بہترین وظیفہ، سب سے بہترین تعویذ، سب سے بہترین عمل یہی ہے کہ آدمی انسان خود توبہ کرے، اولاد خود بخود نیک ہوتی چلی جائے۔
گناہ اس کے نحوست اتنی ہے، کبھی بارش کو اللہ تعالیٰ روک دیتے ہیں، کبھی نیند نئی بیماریاں آ جاتی ہے، یا کبھی بارش آیا تو اتنا بارش آ گیا کہ جو بویا ہے وہ بھی نکل جاتا ہے، جل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ 2-3 مہینے نہیں آیا، بارش تو نہیں آیا، پریشان تھے لوگ اس کے لیے، لیکن جب شروع ہوا تو پھر یہ حال ہے کہ رکنے کا بھی نام نہیں لیتا، کاشتکار پریشان ہے اس سے، لوگوں کے گھر بہ گئے، پانی ہو گیا، گھروں میں پانی گھس گیا، سیلاب کی شکلیں ہو گئی۔ یہ سب ایسی اتفاقی چیز نہیں ہے، یہ گناہوں کی نحوست ہے، گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس لیے فرما گناہوں کے چھوڑنے کی عادت ڈالو۔ جب گناہ زیادہ ہوں گے زمین پر تو آسمانی موسم جو ہے یہ بدل جائے گی، نہ بارش اپنے وقت پر ہوگا، نہ سردی اپنے وقت پر آئے گی، نہ گرمی ٹھیک سے ہوگی، بے چینی کی کیفیتیں پیدا ہوگی، موسم تبدیل ہوگا۔ اسی طریقے سے جب گناہ زیادہ بڑھتے چلے جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ عقلوں کو بھی خراب کر دیتے ہیں، عقل الٹی ہو جاتی ہے گناہ کی وجہ سے، صحیح سمجھ جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں اس کی۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم نے اللہ کا ڈر پیدا کر لیا، اللہ کا خوف پیدا کر لیا اور اللہ کی جو نافرمانیاں تھی اس سے تم بچ گئے، گناہوں کو چھوڑ دیا تم نے، تو یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تم کو فرقان نصیب فرمائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ فرقان کے معنی عقل، اللہ صحیح عقل نصیب فرمائیں گے، عقل تیز فرما دیں گے، ورنہ عقل الٹی ہو جائے گی، عقل الٹی ہو جاتی ہے۔ دیکھو شیطان ابلیس کتنا بڑا عبادت گزار تھا، علماء نے لکھا ہے کہ زمین میں ایک انگلی رکھنے کے برابر جگہ خالی نہیں ہے جہاں شیطان نے سجدے نہ کیے، اتنا بڑا عبادت گزار تھا یہ شیطان، لیکن ایک نافرمانی کر دی، اللہ نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا کہ سجدہ کرو، قرآن کہتا ہے فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، میں نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے نکال دیا دربار سے، جنت سے نکال دیا۔ کہتے ہیں واقعہ نقل کیا ہے حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے اپنے خطاب اور تقریر میں ایک واقعہ نقل کیا، فرماتے ہیں کہ اگرچہ اسرائیلی واقعہ لیکن واقعہ بڑا کام تھا، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا کہ جلدی آ جاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، جا رہے تھے تو درمیان میں شیطان کی ملاقات ہو گئی، اور ابلیس ملاقات کر کے کہتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ تم تو اللہ کے پاس جا رہے ہو موسیٰ، ہم کلامی نصیب ہوگی، بات چیت نصیب ہوگی تم کو، لہذا میرا بھی ایک پیغام پہنچا دینا، پیغام یہ ہے کہ مجھے نکال دیا ہے اللہ نے اپنے دربار سے، ہانک دیا ہے، ملعون کر دیا ہے مجھے، پوچھ لینا میری بھی معافی کا کوئی راستہ ہے، میری بھی معافی کا کوئی راستہ ہے، ذرا پوچھ لینا اللہ تعالیٰ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے پاس پہنچے، اللہ کی ملاقات کے شوق میں بھول گئے کہ کسی نے کوئی پیغام بھی دیا تھا، جب واپس لوٹنے لگے تو اللہ نے یاد دلایا موسیٰ راستے میں ملاقات ہوئی تھی کسی سے اور کسی نے کوئی پیغام دیا تھا، کہاں یاد آیا، ابلیس ملا تھا اللہ اور اس نے مجھے یہ پیغام دیا تھا کہ اللہ سے بات کرنا، معاملہ آسان ہے، ہم نے کب کہا کہ ہم معاف نہیں کریں گے، ہم تو معاف کرنے کو تیار ہیں، بہت آسان ہے، بس اتنا ہے کہ جو آدم ابھی بھی جا کر لے، حضرت آدم کی قبر پر جائے اور وہاں سجدہ کر لے، وہی تصور کر کے جو ہم نے حکم دیا ہے میں ابھی بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام تو خوش ہو گئے، چلو میرے ذریعے سے معاملہ پڑ جائے گا، کوئی معاملہ مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔
راستے میں آئے تو پھر ملاقات ہوئی، ابلیس سے کہا کیا ہوا، میری بات یاد رہی تھی؟ کہاں، بات تو پہنچا دی ہم نے، اور بہت آسان نسخہ دیا ہے اللہ نے، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، معاف کر دیں گے تم کو، ان کا کچھ بگڑے گا نہیں، بس اتنا ہے کہ تم آدم کی قبر پر جا کر سجدہ کر دو۔ تو ماتھا ٹھنکا شیطان کا، پیٹوں کا، کہنے لگا یہی تو بڑی مصیبت ہے، جب نہیں کیا تو کیا ابھی سجدہ کروں گا میں؟ مجھے نہیں کرنا ہے۔ اسی لیے فرمایا گناہوں کی نحوست انسان کی عقل کو الٹ دیتی ہے، ان نیکی کا کام بھی سمجھاؤ تو سمجھ میں نہیں آتا، سمجھانے والے اس کو زہر جیسے لگتے ہیں، خراب لگتے ہیں اس کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ عقل الٹی کر دیتے ہیں، نیند نہیں، بیماریاں ہم سماج میں پھیلا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کورونا آ گیا اور بلڈ فلو آ گیا اور پتہ نہیں کون برڈ فلو آ گیا اور یہ بیماری اور وہ بیماری، نام نہیں سنے تھے، ایسے ایسے بیماریاں آ رہی، اور بیماری کے نام سے لوگ ایسے خوف زدہ ہیں کہ الامان والحقیق گھر سے باہر نکلنے کو تیار نہیں تھے جب سیزن چل رہی تھی تب کیا حال۔ اور ابھی بھی کتنے لوگ جو ہے وہ منہ پر ماسک لگا کے پھر رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، ماسک چھوڑنے پر ہزاروں روپے جرمانہ بھی دینا پڑا۔ کبھی سنی نہیں تھی یہ بیماری کے نام، ایسی نئی نئی بیماریاں دنیا میں آ رہی، اور کوئی کہہ رہا چائنا نے چھوڑ دی، کوئی کہہ رہا جاپان نے چھوڑ دی، کوئی کہہ رہا امریکہ نے چھوڑ دی، فلاں نے چھوڑ دی، اس نے چھوڑ دی، جس نے بھی چھوڑی ہو، لیکن اللہ کی مرضی کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، ورنہ سب چھوڑ دے اور اللہ نہیں چاہے پھر بھی آ جاوے تو اللہ کا عاجز ہونا لازم آ جائے گا۔ اللہ قادر ہے، اللہ طاقت والے ہیں، اللہ قوت والے ہیں، سب کچھ اللہ ہی کرتے ہیں۔ جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں جو انسانی صحت کو اور برباد کر کے رکھتے ہیں۔ تو یہ جو دنیا میں بیماری پھیل رہی ہے، چاہے اس کی وجہ کچھ بھی ہو، لیکن سب سے بڑی وجہ مجھے اور آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، یہ گناہوں کی وجہ سے آیا ہے۔ میرے بھائیو بیٹھ جاؤ، توبہ کرو پروردگار عالم سے، معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے، یہی سب سے بہترین علاج ہے، اس کے علاوہ کوئی۔ گناہوں کو چھوڑو جوانوں، عادت ڈال دو گناہوں کو چھوڑنے کی۔ ایک واقعہ نقل کیا ہے کتابوں میں، آخری بات سنا کر اپنی بات کو میں ختم کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کو پلٹنے کا حکم دے دیا کہ اس بستی کو برباد کر دو، یہاں گنہگار لوگ رہتے ہیں۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ اس بستی میں تو ایک نیک آدمی بھی ہے، کوئی نماز نہیں چھوٹتی، کوئی لمحہ ایسا خالی نہیں ہوتا کہ جس میں وہ آپ کا ذکر نہ کرتا ہو، ہر وقت آپ کے ذکر میں زبان ہلتی رہتی ہو، تو اللہ اللہ کرنے والا وہ نیک آدمی بھی تو موجود ہے۔ اللہ نے کہا میرے علم میں ہے، میں جانتا ہوں کہ اس بستی میں میرا ایک نیک بندہ بھی تو ہے، لیکن جب لوگ گناہ کرتے ہیں تو وہ ان کے حالت پر ان کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی پیشانی کے اوپر بل تک نہیں پڑتا، اس کو ناگواری نہیں آتی، وہ لوگوں کو روکتا بھی تو نہیں ہے۔ یاد رکھو جب عذاب آئے گا تو پھر اس عذاب میں صرف گنہگار نہیں جائیں گے، نیک لوگوں کو بھی کھینچے گا۔ اس لیے وہ حالات پیدا ہوں اس سے پہلے ہم بچیں گناہوں سے، اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ دار، اپنے ملنے جلنے والے، ان کو گناہوں سے بچائے۔ اسی کو دعوت و تبلیغ میں نہیں عن المنکر کہا جاتا ہے۔ دعوت و تبلیغ کا خلاصہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکیوں کی دعوت دینا اور گناہوں سے بچانا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم خود بھی بچو گناہوں سے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ اللہ ان باتوں پر مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔